بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ جو اس کے بعد بھی خدا پر جھوٹے افطرا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ کہہ دو کہ خدا نے سچ فرما دیا، بس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور خدا تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو، اس میں کجی نکالتے ہو اور خدا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب
يردوكم بعد إيمانكم كافرين. مومنو، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا. ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ صرف قرآن کی تلاوت ہی نہ کرے بلکہ یہ بھی سمجھے کہ قرآن پاک کیا پیغام دیتا ہے. اگر آپ اس بابرکت سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے. قرآن پاک کی مکمل تلاوت بما ترجمہ سننے کے لیے ہماری مکمل پلے لسٹ موجود ہے جس کا لنک اوپر دیا گیا ہے. آپ وہاں سے شروع سے آخر تک آسانی سے سن سکتے ہیں. اگلا رکوع اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا.